آج میں تھوڑی سی جادو کی تاریخ کو بیان کروں گا کہ جادو ہے کیا، کب شروع ہوا، اور جادو ہوتا کیسے ہے۔ جادو کی تھوڑی سی تاریخ کا ہمیں پتہ ہو۔ اردو میں جس کو لفظ جادو کہتے ہیں، پہلے اس لفظ کی تعریف سن لیجیے۔ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ جادو دو لفظوں سے نکلا ہے، جادو، جا دو، جا میں وقت کرو پہلے، اور دو۔ ہر جادو جنات شیاطین کے ذریعے ٹریول کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور اس منزل تک پہنچتا ہے، اور لے جانے والے کون ہوتے ہیں؟ شیاطین، جنات، جن کو ہم عملیات کی زبان میں موکلات کہتے ہیں۔ موکلات کہتے ہیں، وہی جنات ہوتی ہیں۔ جن کو ہم عملیات کی زبان میں ہمزات کہتے ہیں، وہی جنات ہوتے ہیں۔ اور وہ شریف کم، شریر زیادہ۔ پھر سنیں، شریف کم، شریر زیادہ۔ جا تو یہ بنا جادو، یہ بنا جادو کہ جادو کا تعلق جادو سے ہے۔ یہ میں نے عمل کیا ہے، جنات، شیاطین، شریر جنات، موکلات جسے ہم کہتے ہیں، سفلی بھی ہوتے ہیں، علوی بھی ہوتے ہیں۔ موکلات سفلی یعنی ایسے موکلات جو خبیث، چوڑے جسے ہم دیسی زبان میں کہتے ہیں، اور رذیل، کافر۔ علوی، علی وحول علی العظیم، علوی لفظ علوی نہیں ہے، علوی۔ تو جادو جو بھی ہے اس کا تعلق جنات سے ہے۔ اور الفاظ جو ہوتے ہیں نا نقش کے، چیزوں کے، یہی الفاظ لکھتے ہی چیز حرکت میں آتی ہے، وہی کاغذ سے مٹ جاتے ہیں، چیز ختم ہو جاتی ہے۔ معلوم کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان جادوئی الفاظ یا نورانی الفاظ، دو الفاظ ہیں، یا جادوئی۔ اچھا، لفظ اب جب جادو آئے گا نا، جادو آئے گا تو اس سے مراد ہم سارا کا سارا سفلی لیں گے، کالا لیں گے، اور جب نورانی آئے گا تو اس سے مراد ہم قرآن و حدیث لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے؟ ہم کیا لیں گے؟ قرآن و حدیث۔ تو میں صرف جادو کو بیان کر رہا ہوں کہ جادو ہے کیا اور کہاں سے نکلا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ جس دور میں انسان کے پاس کاغذ نہیں تھا، پتھر کی سلوں پہ وہ لکھتا تھا۔ ہمارے تاشکند، بخارا، سمرقند میں پتھر کی سلوں پہ لکھا ہوا اب بھی پڑا ہے۔ اتنی بڑی بڑی پتھر ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، کاغذ پہ لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھال پہ اب بھی لکھا جاتا ہے۔ بھوج پتر پہ یہ تعویذ لکھیں، وہ درخت کی چھال ہے، یہ تعویذ بھوج پتر پہ لکھیں۔ بھوج پتر ایک درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسے جیسے ورقے اترتے ہیں، یہ تعویذ لکھیں۔ ہرن کی جھلی پہ یہ تعویذ لکھیں۔ تو آج جادو کا لفظ ہمیں ملا۔ اچھا، اب ہم عربی کے لفظ میں جاتے ہیں۔ عربی کے لفظ میں لفظ کیا تھا؟ سحر ہے نہیں؟ سحر۔ یہ جو لفظ سحر ہے نا، یہ لفظ نکلا ہے، اس کا مشتق، اس کے مصادر، یہ جو نکلا ہے لغت کے اعتبار سے، جو سحر ہے یہ اس وادی کو کہتے ہیں۔ محدثین، مفسرین نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں، میں ایک معنی بتا رہا ہوں جو اس وقت ہمارے مقصد کا معنی ہے۔ اس وادی کہتے ہیں اس وادی کو جس وادی میں
ہیبت ہو، وادی ہیبت. یہ میں نے صحرا میں ایک وادی دیکھی تھی، جہاں جس وادی میں ہیبت ہو اور ویرانی ہو اور کوئی انسان نہ ہو، ذی روح نہ ہو، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ شہر. جادو کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ اس وقت سے ہوئی ہے جب سے پتھر کا دور ہے. پتھر کے دور کو کیوں لفظ کہا جاتا؟ پتھر کا دور اس لیے کہا جاتا ہے جب دو پتھروں کے ٹکرانے سے چنگاری پیدا ہوتی تھی اور پتھروں سے آگ جلاتے تھے، اس لیے اس کو پتھر کا دور کہا جاتا ہے. یہ بھی آج سمجھ گئے. جس دور میں پتھر کا دور شروع ہوا ہے، اس پتھر کے دور میں جادو کی ابتدا اور کیسے ہوئی ہے؟ اصل میں انسان نہ شروع دن سے سہولت پسند ہے. میں جادو کی ابتدا بتا رہا ہوں. انسان یہ چاہتا ہے کہ سہولت ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے اور ہو جائے. کیوں؟ مزاج کا جنتی ہے. ہر فرد مزاج کا جنتی ہے. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، سیکولر، رب کو نہ ماننے والا، انبیاء کو نہ ماننے والا، ہر شخص مزاج کا جنتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ہر شخص دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو کافر بنا دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہر بندہ کس مزاج میں پیدا ہوتا ہے؟ جنتی مزاج میں. ہر شخص جنتی مزاج میں پیدا ہوا ہے. اب جو جنتی مزاج ہے، اس میں کوئی کوشش بھی نہیں، اس میں کوئی محنت بھی نہیں، اس میں کوئی مشقت بھی نہیں، اس میں کوئی مجاہدہ بھی نہیں. یوں ہاتھ کرے گا یوں ہو جائے گا. اور جادو کی چھڑی کیوں کہتے ہیں؟ یوں کیا یوں ہو گیا، یوں کیا یوں ہو گیا. یہ بنیادی طور پہ اندر کے فطرت کی آواز ہے. اس کو جادو کہتے ہیں. فطرت کی آواز ہے. ایک پھونک مارو پتھر موم ہو جائے، ایک پھونک مارو موم پتھر ہو جائے، ایک لفظ پڑھوں کن فیکون ہو جائے، اور ایک لفظ پڑھوں مشکل کشائی حاجت روائی ہو جائے، اور ایک بولوں ایک لفظ پڑھوں ایک لفظ لکھوں نقش کے نام پہ، تعویذ کے نام پہ، ناممکن ممکن ہو جائے. یہ بنیادی طور پہ وہ جنتی مزاج ہے. 70 شفائیں لے لیں. یہ بنیادی طور پہ وہ جنتی مزاج ہے جو ہماری رگوں میں فطرت نے ڈال دی ہے. جب یہ مزاج پیدا ہوا، یہ چیز پیدا ہوئی، تو انسان ایک کھوج میں رہا. اور اس کھوج میں رہا کہ اب کون سا ایسا کوئی گر ہو اور کون سی ایسی کوئی چیز ہو جس گر اور چیز میں مجھے وہ منزل مل جائے، مجھے کرنا کچھ نہ پڑے، ہو سب کچھ جائے. جادو کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی. جادو کی ابتدا یہاں سے ہوئی. اچھا، پھر جادو نے مراحل طے کیے. آپ کو ایک بات اور عرض کرتا جاؤں. 2 چیزیں بادشاہوں کی گودوں میں پلی ہیں. ایک حکمت اور ایک عملیات. شاہی حکیم ہوتے تھے اور شاہی عامل ہوتے تھے. کوئی دنیا کا بادشاہ اسلام سے پہلے، کوئی دنیا کا بادشاہ وہ ہمیشہ ہر عامل کو ساتھ رکھتا تھا. بلکہ کاہنوں کی، جسے کاہن کہتے ہیں، ہم اسے عامل کہہ رہے ہیں، جادوگروں کی ایک جماعت ہوتی تھی، شاہی جماعت، اور اس کو ساتھ رکھتا تھا. وہ اپنی جادو کے سارے نظام کو لے کر چلتے تھے اور وہ اپنے جادو کی ساری ترتیبوں کو لے کر چلتے تھے اور بادشاہ کی معاونت کرتے تھے، بادشاہ کی مدد کرتے تھے. یہ میں آپ کو جادو کی ایک تاریخ بتا رہا ہوں. اب آگے چلیں. سب سے زیادہ جادو کو جس چیز نے تقویت دی ہے وہ یونان میں ہوئی ہے. حکمت کو بھی، جسے یونانی طب کہتے ہیں،
یونانی دوا کہتے ہیں، اور عملیات کو بھی سب سے زیادہ تقویت وہی ملی ہے۔ پھر ایک اور بات عجیب ہے کہ جادو کے اوپر سب سے زیادہ محنت انسانوں نے نہیں کی، جنات نے کی، انسانوں نے نہیں کی۔ مولانا احمد علی پنجگوری رحمت اللہ علیہ، یہ ایک بزرگ تھے پنجگوری رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے خزینہ اسرار۔ یہ حضرت چکوال والے جو بزرگ تھے، پھر وہ پیر غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنی پوری کتاب لکھ دی ہے جو وظائف عملیات انہوں نے جنات سے حاصل کی، ایک پوری کتاب لکھ دی ہے۔ جیسے اپنا جنات کے پیدائشی دوست میں علامہ لاہوتی سے بتاتے ہیں، چونکہ لوگوں کی معلومات میں کمی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بھائی یہ پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جنات سے عملیات لینے کی تو پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ یونان میں سب سے زیادہ اس پہ تحقیق ہوئی، اور جنات نے سب سے زیادہ اس علم کو لیا، بہت زیادہ۔ جتنے جادوگر جنات ہیں وہ تو انسان ہے ہی نہیں، اور جتنا جادو جنات ایک دوسرے پر کرتے ہیں انسان کیا کریں گے؟ تو سب سے زیادہ جادو جو پلا ہے وہ غاروں میں پلا ہے، اور یونان کے اس دور میں پلا ہے جب لوگ غاروں میں رہتے تھے۔ پھر سب سے زیادہ عملیات کی دنیا میں سب سے زیادہ جس نے تقویت پائی ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور حضرت ادریس اور حضرت آدم کے ساتھ چند واسطے ہیں بس، حضرت ادریس اور حضرت آدم کے ساتھ چند واسطے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں جو ایک خط ایجاد ہوا ہے وہ ہے خط مرموز، اسے خط ادریسی بھی کہتے ہیں، جس کی مثال میں دیتا ہوں کہ دو الفاظ اکثر آپ کو ملیں گے، ایک ہیش، یہ موبائل پہ آپ کوئی پیکج لگاتے ہیں ایک ہیش لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے یوں لکیروں والا یہ، اور دوسرا سٹار، موبائل کا پیکج لگانے کے لیے ہیش اور سٹار اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جنات کی بولی ہے، یہ جنات کی زبان ہے، یہ جنات کی لکھائی ہے، اور یہ خط ادریسی کے الفاظ ہیں، بے شمار الفاظ ہیں، لیکن ان میں سے دو یہ بھی ہیں جسے خط مرموز بھی کہتے ہیں، خط ادریسی بھی کہتے ہیں۔ انہی دو الفاظ سے نکلے ہیں علوم، ریمیا، سیمیا، کیمیا، ادیمیا، یہ انہی دو الفاظ سے سارے علوم نکلے ہیں، انہی دو الفاظ سے۔ جو بندہ خط ادریسی کو پالے، خط ادریسی کو، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، شمس المعارف علامہ بونی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں خط ادریسی کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے، شمس المعارف میں۔ ایک اور کتاب ہے شموس الانوار، شموس الانوار، اس میں بھی اس کا کچھ تذکرہ ملتا ہے، شموس الانوار میں خط ادریسی۔ یہ میں تاریخ کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہوں۔ وہ چیزیں پھر آگے بڑھیں، پھر تجربات در تجربات ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں اب بھی جنات جو آپس میں بولی بولتے ہیں، جنات کی جو ایک بولی ہے صرف، وہ ہے وہی عبرانی سریانی، جو زبانیں ہماری ختم ہو گئی ہیں وہ زبانیں بولتے ہیں، اور یہ جو خط مرموز ہے یہ وہی عبرانی اور سریانی کا مجموعہ ہے، یہ وہی ہے عبرانی زبان اور سریانی زبان۔ جن حضرات کا جنات سے تعلق ہے وہ حضرات یہ زبان جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اس زبان سے ان کا تعارف بھی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے عملیات پانے ہیں تو جنات سے رابطہ کریں؟ بالکل نہیں۔ جنات سے لے کر عملیات کی کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے بھر دیا ہے۔ تو یہ خط ادریسی جس کو سمجھ آ جائے، اور میں ایک مشورہ دوں گا آج کے اس سیکھنے سکھانے کی اس نشست میں، یہ بات پھر عرض کروں گا کہ جو خط ادریسی کو سمجھ لینا بہت کامیاب انسان ہوگا، اور خط ادریسی کو سمجھنے کے لیے اہل اللہ کی کتابوں کو اٹھائیے گا، فساق اور فجار کی کتابوں سے استفادہ نہ کیجیے گا۔ اس کی دلیل دیتا ہوں۔ ہمارے اہل اللہ وہ تھے جنہوں نے عملیات بھی سیکھا، ایمان بھی بچایا۔ غور سے سن، عملیات بھی سیکھے اور سکھائے، ایمان بھی بچایا۔ عملیات میں تو کامل ہو گئے، ایمان میں نامکمل ہو گئے، اور ایمان کا کچھ نہ بنا۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے آخرت، اللہم لا عیش الا العیش الآخر۔ دنیا ساری مل گئی،